بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں موجود ہے اور یہ قرآن کی ایک مکمل اور مسلسل صورت ہے۔ یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنجامین ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کریں۔ خوابوں کی تعبیر کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بیان کر دی اور ساتھ ہی بیٹے کی یہ تربیت بھی کر دی کہ بھائیوں کو نہیں بتانا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حاسد ہے، حسد کرواتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے چن لے گا۔ اللہ پاک آپ کو بصیرت اور معاملہ فہمی عطا کرے گا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک انہیں ایسی سرفرازی عطا فرمائے گا جو عموماً نبوت اور رسالت میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو بھی نبی چنے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو چنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا چھوٹا بھائی والد کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ ہمارے والد غلطی پر ہیں۔ ہم ایک مضبوط گروپ ہیں۔ ہمیں چھوڑ کر چھوٹوں پر والد کی نظر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی اور جگہ کنویں میں پھینک دیں تاکہ یہ والد کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں اور والد کی توجہ ہم پر ہو۔ ان کے ایک بھائی نے کہا کہ مارو نہ بلکہ کنویں میں پھینک دو۔ وہ بڑے چال سے اپنے والد کو آگے کہتے ہیں کہ اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو نہیں بھروسہ کرتے ہم پر آپ یوسف کے معاملے میں؟ حالانکہ بے شک ہم اس کے لیے یقیناً خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے جانا ہے تو اس کو بھیج دیں ہمارے ساتھ، وہاں خوب کھائے گا، پیے گا اور کھیلے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے اس بات سے کہ تم اسے لے جاؤ اور اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ اور اس سے بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ اس سے کیا سلوک کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ انہوں نے ان پر بات نہ ڈالی بلکہ کہا کہ تم غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسے کیسے بھیڑیا کھا جائے گا جبکہ ہم سب ہیں اس کے ساتھ۔ وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے گئے۔ ان کے بھائی تو اپنی طرف سے انہیں مارنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ گئے۔ وہ عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم چلے گئے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، پھر اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ کو ہم پر یقین نہیں ہوگا لیکن ہم سچ بولنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر اپنے والد کے سامنے لے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا مقام دیں گے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ وہ بیٹے کی جدائی میں روتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، صبر کروں گا۔ ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ انہوں نے پانی لانے والے کو پانی لانے بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا تو بولا، واہ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تجارت کا مال سمجھتے ہوئے چھپا دیا۔ ان کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی حیثیت سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ یہ ایک لڑکا ہے، بس اسے بیچ دو۔ یہ قافلہ مصر جا رہا تھا۔ جو رتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا اس کا انہیں اندازہ نہ تھا۔ انہوں نے انہیں سستے داموں میں بیچ دیا تھا۔ مصر کی حکومت میں کوئی بڑا عہدیدار تھا۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے غلام بنا کر نہیں بلکہ عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نفع مل جائے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔
ایک پیغمبر کے گھر سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زندگی گزارنے کا ٹھکانہ دیا اور ساتھ ہی باتوں کی حقیقت سکھائی۔ یعقوب علیہ السلام جہاں فلسطین میں رہتے تھے وہ ایک قبائلی علاقہ تھا اور مصر ایک بہت بڑا ملک تھا۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا کی۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا۔ اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے اچھی طرح بند کر لیے دروازے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ عورت نے یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے قمیض پھاڑ دی۔ دروازے پر اس عورت کا شوہر کھڑا تھا، ساتھ ہی اس عورت کے رشتہ داروں میں سے کوئی کھڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے مجھے پھسلانا چاہا۔ عورت ہی کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو اس کا شوہر سمجھ گیا کہ اس نے کہا کہ یہ تمہاری چال ہے، غلطی بھی اپنی اور الزام بھی دوسروں پر لگاتی ہو۔ یہ بات دوسری عورتوں تک پھیل گئی۔ شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا کے دل میں ایک غلام کی محبت ہے۔ جب زلیخا تک ان عورتوں کی باتیں پہنچی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر دعوت دی، ان کے لیے بہترین انتظام کیا اور ہر عورت کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے اور یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور وہ سب کہنے لگیں یہ انسان نہیں کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام میں صورت اور سیرت دونوں کا حسن تھا۔ زلیخا نے نہایت ڈٹھائی کے انداز میں کہا کہ تم لوگ مجھے ملامت کرتی ہو، یہ دیکھ لو اس نے میری بات نہیں مانی تو اب میں اسے جیل بھجواؤں گی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے عورتیں جس طرح پاگل ہو رہی تھی تو سب نے یہی بہتر سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہی قید کر لیں۔ عورتوں کو تو وہ درست نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا گناہ بھی کوئی نہ تھا، اور انہیں غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے اور ان کا برتاؤ سب سے بہت اچھا تھا۔ جیل میں ان کے ساتھ دو نوجوان تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے ایک کو کہا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم دوبارہ وہی ڈیوٹی کرو گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے جو کہ جیل سے رہا ہونے والا تھا کہا کہ جب تم جیل سے نکل جاؤ گے تو تم اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا، لیکن اس کو بھول گیا۔ وہ چند سال تک جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے سب سے اس کی تعبیر پوچھی، کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تو وہ جو جیل سے رہا ہوا تھا اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ حل بھی بتایا۔ تعبیر یہ تھی کہ پہلے 7 سال خوب خوشحالی ہوگی، غلہ بہت زیادہ ہوگا، پھر اگلے 7 سال قحط سالی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھایا کہ خوشحالی کے دور میں جو غلہ اناج ہوگا وہ سارے کا سارا نہیں کھولنا، بلکہ استعمال کے علاوہ جو بچ جائے اسے محفوظ کر لینا ہے۔ یہ قحط سالی کے 7 سالوں میں استعمال ہوگا۔ 7 خوشحالی کے سالوں کے بعد 7 قحط سالی کے سالوں کے بعد ایک اور سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوگی۔ بادشاہ نے تعبیر سنی، نہ صرف تعبیر بلکہ آگے کا لائے عمل بھی مل گیا۔ وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب بلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا۔ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا نے بھی کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا، بے شک وہ سچوں میں سے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام آئیں تو میں نے خاص عہدہ دوں گا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کی پیداوار کے معاملات کا عہدہ دے دیں، کیونکہ اس کے بارے میں میرا علم ہے۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ بادشاہ نے اپنی بادشاہتی انہیں دے دی۔
یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے غلہ محفوظ کیا گیا اور وہ اتنا تھا کہ یہاں استعمال کے علاوہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ غلہ دیتے تھے، اور ان کے بھائی بھی ان سے غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، تم نے دیکھا کہ میں غلہ بھی اچھے طریقے سے ناپ تول کر دیتا ہوں اور میزبانی بھی اچھے طریقے سے کرتا ہوں، اور اگر تم اسے ساتھ نہ لائے میرے پاس تو میں تمہیں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کو بھائی کو ساتھ لانے کے لیے ضرور آمادہ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی سرمایہ ان کے سامان سفر میں ساتھ دو تاکہ وہ یہ دیکھ کر جلدی واپس آ جائیں۔ وہ جب گھر لوٹے تو انہوں نے والد صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ اس کے حصے کا غلہ بھی لائیں۔ ان کے والد نے کہا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم حفاظت کریں گے، تو کیا یوسف علیہ السلام کے لیے تم نے وعدے نہیں کیے تھے؟ اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم تو کیا حفاظت کرو گے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی بھی سامان میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو دکھائی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، اور اللہ ہی نگہبان ہے تمہارا۔ جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم غم نہ کرو، یہ جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں، اور میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں تیار کر کے دیا تو بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا۔ پھر اعلان ہوا کہ چوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو کہا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، وہ پیمانہ جس سے غلہ ناپ کر دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو پیالہ گم ہو گیا ہے اسے جو ڈھونڈ کے لائے گا تو میں اسے انعام میں ایک اور اونٹ غلہ دوں گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی، اور کہا کہ ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے۔ یوسف علیہ السلام نے خود ہی تلاشی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین یعنی اپنے بھائی کی تلاشی لی، اور ان کے سامان سے شاہی پیالہ نکل آیا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور انہوں نے یہ تدبیر کی۔ انہوں نے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارے دین میں چور کی سزا کیا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ چور کو خود ہی رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو ملانا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی۔ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو بھائیوں سے ایک ایک کر کے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب بھائیوں کو مصیبت پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد بہت عمر کے ہیں، وہ اس کے بغیر بہت پریشان ہو جائیں گے، آپ اس کو چھوڑ کر ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہوگی کہ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو اب یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ میرے والد خود ہی مجھے اجازت دے دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ باقی بھائیوں سے کہا کہ تم جاؤ اور والد کو بتاؤ۔ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو واپس آ کر بتایا اس سب کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ تم نے اتنی آسانی سے بھائی کو وہاں چھوڑ دیا اور اس کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کیا۔ میں صبر کرتا ہوں، اور بیٹوں سے الجھنے کی بجائے ان سے منہ پھیر لیا۔ انہیں پتا تھا کہ بنیامین چوری نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھی یاد کر کے روتے رہتے، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی اور بینائی چلی گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ڈھونڈ کے لاؤ، اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ وہ دوبارہ سے غلہ لینے گئے اور کہا کہ ہم اور ہمارے گھر والے تکلیف میں ہیں اور ہم سرمایہ لائے ہیں، بس ہمیں غلہ پورا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جانتے ہو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ سب بہت حیران پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہیں آپ یوسف علیہ السلام تو نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھائیوں کو دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔
جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ مصر افریقہ سے نکلا، یعقوب علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض آ رہی تھی ان کی طرف۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قریب جب ایک ہی شہر میں بیٹا کنویں میں پڑا تھا تو تب انہیں بیٹے کی خوشبو نہیں آئی۔ گھر والے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اپنی پرانی غلطی میں ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کی طرف بیٹا قمیض لے کر آیا تو اس نے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے ہر حال میں صبر کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے عنقریب تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اسی طرح سب بنی اسرائیلی مصر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے اور انہیں اپنے قریب جگہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھایا تو ان کے سب بھائیوں نے انہیں تعظیماً سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں نے جو خواب بہت پہلے دیکھا تھا اللہ نے اسے سچا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ایک دن سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے انداز میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ شکرانے کا احساس اور قید میں جانے کی بجائے نکلنے کا۔ اور بھائیوں کا قصور نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہے جو بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ مثبت سوچ تھی ان کی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔